کیا کچھ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب پی آئی اے اور ڈسکو والی سٹوری ہے وہ کیا تھی؟ ڈار صاحب نے کیا کیا تھا اس میں؟ دیکھیں ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ تقریباً 40-45 اینٹیٹیز تھی، جس میں 9 ڈسکوز بھی تھے جس کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی. تو ظاہر ہے 9 ڈسکوز کے تمام کے فائنینشیل ایڈوائزرز لگا دیے گئے تھے، اور جو ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے جو بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے، اور جس قسم کی ریاکشن ہوتا ہے، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ بورڈ ہو، چاہے پی آئی اے ہے، ڈسکوز ہیں یا اسٹیل مل ہے، وہ بڑا ریاکشن ہوتا ہے. وہ چاہتے نہیں ہے کہ پرائیویٹائز ہو، تو ان کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کے لیے ڈیو ڈیلیجنس کرنا ایک بہت ہی ناممکن سی چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. بہرحال ہم نے 3 ادارے جو تھے آگے رکھے ہوئے تھے، جس میں پی آئی اے، فیسکو جو ہم سمجھتے تھے سب سے اچھا ڈسکو ہے اور وہ اس کا سب سے زیادہ آسان ہوگا اس کو نکالنا، اور تیسرا اسٹیل مل. یہ سمبولکلی بھی ہاتھی سمجھے جاتے ہیں. پاکستان میں جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے یا اسٹیٹ انٹرپرائزز کی، تو بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیل مل، پی آئی اے بڑے ہاتھی ہیں جو پیسہ قوم کا برباد کر رہے ہیں. سو یہ تینوں کا جو تھا وہ ایک ہی وقت میں آ کے کوئنسیڈنس تھا کہ اکتوبر 2015 میں آ کے تینوں کا تقریباً کمپلیشن ہو گیا تھا. ڈسٹریبیوشن کمپنیز فیسکو جو تھی اس کی تو بڈس بھی آ گئی تھی، اس کے بعد صرف آپ نے لفافے کھولنے ہیں. دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو. سب سے کم بڈر ہے اس میں منشا گروپ بھی تھا، اس میں ٹبا گروپ بھی تھا، اس میں یہ جو اونر تھے اس کے الیکٹرک کے وہ بھی تھے. سو بڑے اچھے گروپس تھے. ایک آدھ باہر کی بھی کمپنی تھی. سو وہ جب ہم نے لفافے کھولنے تھے تو اس سے پہلے ایک فیصلہ کیا گیا جس میں منع کر دیا گیا کہ جی وی ول ناٹ گو ہیڈ. تو ظاہر ہے جب فیسکو نہیں جائے گا تو پچھلے لیسکو، آئی ایس کو وغیرہ جو بالکل تیار تھے ان کی بھی نہیں باری آئے گی. تو سارا پرائیویٹائزیشن پروسیس ہی ریورس ہو گیا. ساتھ میں اسٹیل مل کا تھا. مفتاح از اے وٹنس ٹو دیٹ. مفتاح بھی اس کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ میں حاضر تھے جس میں ہم فائنل پریزنٹیشن کر رہے تھے. میں روڈ شو کر کے آیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا سے، اور انٹرسٹیڈ پارٹیز نے وہ جو بڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ مانگنے کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت ڈار صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں. وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، سندھ کی حکومت کو دینے کا مطلب تھا کہ یو آر جسٹ ٹرانسفرنگ دی اونرشپ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ، اور وداؤٹ اچیونگ اینی تھنگ. اور آئیڈیا یہ تھا، آبجیکٹو یہ نہیں تھا کہ وہ سندھ حکومت میں چلا جائے گا تو سندھ حکومت اس کو اچھے طریقے سے چلا لے گی. آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے ٹائم پاس ہو جائے گا، 1-8 سال نکل جائے گا، پھر الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا 2018 کا، اور پھر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی نہیں آئے گی. اور اس وقت بھی میرا کہنا یہ تھا، اور بڑا اس پہ 1 سال تقریباً بات چیت ہوتی رہی. مراد علی شاہ بھی انوالو تھے اور بھی لوگ انوالو تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کا اس پہ کوئی میں ان کو بلیم گیم نہیں کر رہا ان کے اوپر. ظاہر یہ تو فیڈرل حکومت کا فیصلہ تھا جس کو میں نے شدید طور پر اور لکھ کے بھی دیا تھا کہ یہ احتجاج کیا تھا. تو ڈار صاحب نے ریزن کیا دیا تھا؟ آپ کو کہا ہوگا نا، آپ کو بلا کے کچھ کہا ہوگا ایسے میٹنگ میں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات ہوئی ہوگی. جی، اور ان کا ایک تو ہمارے ہاں ایک تو عمران خان کا آج کی بات تھی ہمیشہ سے، ایک وہ تھا کہ جی عمران خان سڑکوں پر نکلا ہوا ہے اور یہ پولیٹیکلی اتنا نیگیٹو ہوگا، اور ہمارے لیے اس کو آگے پش کرنا پرائیویٹائزیشن کو اس سٹیج پر بہت زیادہ مشکل ہوگا. حالانکہ وہ ایک پیریڈ تھا جو کہ میرا خیال ہے پچھلے 10 سال میں اگر عمران خان اگر خاموشی سے بیٹھے تھے تو وہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جب وہ فیصلہ دیا تھا، جب کورٹ میں گئے تھے دونوں پارٹیز کا ایک معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا، کہ وہ جو 3 پوائنٹس لے کے گئے تھے کہ فیصلہ کر دیں ویدر دی 2013 الیکشنز پر فری اینڈ فیئر، مطلب ان دا سینس کہ جی جو حکومت ملی تھی وہ مینڈیٹ پی ایم ایل این ہی کی تھی. تو وہ اپریل یا مئی 2015 میں فیصلہ آیا تھا. سو یہ ریلیٹیولی اگر دیکھا جائے اس 5 سال کے پیریڈ میں ایک پولیٹیکلی اتنا زیادہ خراب نہیں تھا پیریڈ جس میں عمران خان کا. اور پی آئی اے کا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی جس میں وہ جو ڈار صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ جی 2 امپلائیز شہید ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے روک دی تھی. نہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کا ریکال صحیح نہیں ہے. وہ سٹرائک ختم کروا دی تھی، وہ سٹرائک کے بعد واپس آ گئے تھے امپلائیز،
اور یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. اچھا یہ جب میں کہتا ہوں میٹر آف ریکارڈ تو میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں, وہ پورا بورڈ تھا. فائنینشیل ایڈوائزرز میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ بینک بھی ہوتے ہیں, گلوبل انسٹیٹیوشن سارے انوالو تھے, لا فرمز انوالو تھیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. وی ور انڈر این آئی ایم ایف پروگرام, سو آبویسلی وی ہیڈ ٹو رپورٹ ٹو آئی ایم ایف کہ جی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سو آن. سو سارے اس وقت انوالو تھے, اور کم سے کم 100 تو انڈیویجول پلیئر, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن تھی, تو وہ سارے لوگ تھے, اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا. سو دیٹ واز اے میجر بلو ٹو دا پرائیویٹائزیشن پروگرام. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کیا پرائیویٹائزیشن ہونی تھی جب 3 بڑے جو آگے تک ہم پہنچ گئے تھے, جب وہ نہیں ہوئے تو پھر ایوری تھنگ دین واز رولڈ بیک. اینڈ بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وی ور ریسپانسبل فار obviously paying millions of dollars ٹو دا فائنینشیل ایڈوائزرز, کیونکہ یہ تینوں جو تھے یہ, اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نے یہ جو باقی سارا پروسیس کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, جو ڈار صاحب نے رکوا دیا, اس پہ یہ فیس وغیرہ میں کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہوئے تھے تب تک؟ کتنے $1 million آپ دے چکے ہوئے تھے فورن کنسلٹنٹس کو اور تمام لوگوں کو؟ نہیں, ان کو تو ہمیں پورا دینا پڑا تھا. دبئی اسلامک بینک واز دا لیڈ بینک, انویسٹمنٹ بینک اس میں, اور باقی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم وغیرہ نہیں مجھے پتا. بٹ میرا اپنا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, پی آئی اے کیس میں $7-8 million تھے, اسٹیل مل کے کیس میں شاید تھوڑے سے کم ہوں گے, فیسکو کے کیس میں بھی $7-8 million تھے, بیکاز یہ گلوبل ٹرانزیکشن. یعنی کہ $25-30 million تو صرف وہ تھے جو باہر دے دیے, جو اپنے خرچے, اپنا مین آر سب کچھ وہ علیحدہ ہے, تو یہ ملینز آف ڈالرز بس ہوا میں باقیوں کے بھی اڑا دیے. باقیوں کے بھی تھے نا. ایک انریلیٹڈ چیز ہے, then I want to get مفتاح back into the discussion. لیکن میں اس لیے کوئی چانس کی بات ہے کہ آپ دونوں کٹھے ہیں, آپ دونوں ایک زمانے میں شائننگ سٹارز تھے پی ایم ایل این کے. مفتاح صاحب کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کیوں مارے گئے, بیکاز انہوں نے جو ان کا نووا سٹار تھے ان کے ساتھ پھنس گئے, وہ تو ڈار صاحب کے ساتھ ان کی جاب پہ آ گئے تھے, تو اس لیے ان کا جانا تو ٹھہرا ہوا تھا, صرف وقت کی بات تھی. ہم تو مفتاح صاحب تب بھی مذاق کرتے تھے, آج گئے یا کل گئے, آپ تو نہیں رہ پائیں گے. آپ کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے, اور تاثر یہ دیا گیا کہ آپ نے اپنا ایک انیشیٹو لے لیا ہے اور بتایا نہیں اپنی ٹاپ قیادت کو اور سب کچھ. آج ذرا فار ریکارڈ ایک چیز تو بتائیں, جب آپ جنرل باجوہ کو ملے تھے, اور بعد میں انہوں نے خود بھی کہا, مریم بی بی نے بھی ایک بیان میں, کہ ہاں اگر کوئی 4 گھنٹے ملے گا تو میری اور نواز شریف صاحب کی بات ہوگی نا. آپ کس کے کہنے پہ ملے تھے؟ کس کو پتا تھا کہ آپ ملنے جا رہے ہیں, اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے جنرل باجوہ کو ملیں اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی سیاسی مستقبل کی بات کریں؟ ٹروتھ, نتھنگ بٹ دا ٹروتھ. یہ 2020, جی بالکل ٹروتھ. 2020 اگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی آخری ہفتے میں, اور دوسری پہلے ہفتے سپتمبر میں میٹنگ ہوئی تھی. I had known جنرل باجوہ for a long time, اور میں ایک دفعہ بھی ان سے نہیں ملاقات کی تھی, کیونکہ ظاہر ہے سینسٹیوٹی ایسی تھی, خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جیل میں تھے, اور ان کے بیٹے کی شادی بھی آئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کے, جس میں انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ گو جسٹ بیکاز میں نے کہا میرے لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہیں, ہاؤ کین آئی بی. اور اگر جنرل باجوہ از رسپانسبل, جو ہم سمجھتے تھے, ساری پارٹی سمجھتی تھی کہ سب, اگر عمران خان رسپانسبل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی رسپانسبل ہے. تو اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا, اور اس میں صرف 2 لوگ تھے میرے علاوہ, ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا, جن کے کہنے پر میں کیا تھا, اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹنٹ لوگ تھے. ایک میاں نواز شریف صاحب, اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکس کرنا.